بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ سامعین، آج ہم کریں گے سورہ الکہف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کی مکمل تفسیر جو ہے وہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا تعارف اور زمانہ نزول جو ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ الکہف جو ہے وہ 110 آیات پر مشتمل مکی سورہ ہے۔ کہف کے معنی پہاڑی، غار کے ہیں۔ اس سورت کا زمانہ نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور بتایا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت سخت گزرا ہے۔ اس دور میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی و ذہنی ایذائیں پہنچا رہے تھے۔ معاشی اور معاشرتی مقاطع یعنی شیب ابی طالب بھی اسی دور میں ہوا تھا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت ابو طالب اور ان کا خاندان ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی معاونت کرتا رہا، لیکن حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد قریش مکہ شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑی۔ اس سورت کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سورت اسی تیسرے دور میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ ابھی مسلمانوں کو پہلی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا اور انہیں اصحاب کہف کا قصہ سنا کر ان کی ہمت افزائی کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید کی تعلیم کی بھرپور تبلیغ کی گئی ہے۔ اس سورت میں 3 اہم واقعات میں سے بڑا تفصیلی واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اس میں دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام 2 نبیوں کی عظیم الشان ملاقات کا ہے، اور اس میں تیسرا اہم واقعہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عین درمیان قرآن مجید میں واقع ہے، اور الفاظ قرآن پاک کے حساب سے اسی میں ایک لفظ ول یا تلطف آیت نمبر 19 میں بالکل نصف پر ہے، اور حروف تے بالکل قرآن مجید کا درمیانی حرف ہے۔ سورہ الکہف کے فضائل کیا ہیں؟ ایک صحابی اسید بن حضیر نے اس سورہ کی تلاوت شروع کی تو ان کے جانور نے بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھتے رہو، یہ وہ سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتا ہے۔ مسند احمد حوالہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ الکہف کی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنہ سے بچے گا۔ حوالہ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی 3 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنہ سے بچ گیا۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بروز جمعہ سورہ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے بروز جمعہ سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، ان سب چیزوں کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ شروع کرتے ہیں ترجمہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہمیشہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، ذرا بھی ٹیڑھا پن نہ رکھا۔ اسے سیدھا اور معتدل بنایا تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے، اور مومنین اعمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے ان کو ان کے لیے بہتر اجر جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
اور ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کفار کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ادھر جور و جفا کا یہ حال ہے کہ کسی معقول بات پر بھی غور نہیں کرتے، اور ادھر رافت و رحمت کی یہ کیفیت ہے کہ انہیں ہر قیمت پر ہلاکت کے گرداب میں گرنے سے بچانے کا خیال ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ مسجد حرام کے صحن میں، بازار مکہ کی ہنگامہ پرور فضاؤں میں، ان کی نشست گاہوں میں اور ان کی خلوت قدوں میں جا جا کر انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ بار بار جھڑکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن اخلاص و محبت کا یہ چشمہ رواں ہی رہتا ہے۔ جب رات کی خاموشی چھا جاتی ہے، ساری آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں، تو یہ اٹھتا ہے، اپنا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے درد و سوز میں لپٹی ہوئی التجائیں کرتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ہدایت کی روشنی سے محروم رہا تو اس کی جان پر بن آئے گی۔ یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے جس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی بھی اپنی ذاتی اس میں منافعت نہیں ہے، اور ان آہوں کے سوز سے واقف ہے۔ وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کی چشم مازہ کی پلکوں پر جلملاتے ہیں اور پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گر پڑتے ہیں۔ یہ بے خوابیاں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو جان کے دشمن اور خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں کہ اتنا غم نہ کیجیے، بے شک جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اسے اس کی آرائش بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو یعنی جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے با اعتبار عمل کون بہتر ہے، اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہے نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور فنا ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم نے اسے امتحان اور آزمائش بنایا ہے کہ کون اس فانی دنیا سے محبت کرے اور اس کی رحمت اور اس کی رنگینیوں میں کھو جائے، اور کون اپنے اصل مقام یعنی بندگی رب کو یاد رکھ کے صحیح رویے صحیح راستے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا، اسی روز یہ دنیا الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھی؟ کہف اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، اور رقیم وہ پیتل کی تختی ہے جس پر ان نوجوانوں کے نام اور ان کا واقعہ مرقوم تھا، کہ یہ اس وادی کا نام ہے جس میں کہف پہاڑ تھا، اور یہ کہ رقیم کا ایک شہر کا نام تھا۔ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوانوں نے اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمن سے امن عطا فرما اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تفسیر کچھ یوں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا، جو بت پرستی نہ کرتا اسے قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے جن کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے اور کئی سال تک اسی حالت میں سوئے رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں۔ جب بادشاہ نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے پیچھے کرندے لگائے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے غار کو ایک سنگین دیوار سے کھینچ کر بند کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ مر جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عہدیداران میں یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ نرم دھات کی تختی پر کندھا کرتا
تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے بدلے، سلطنتیں بدلی، نیک بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر فرقہ بندی نے جنم لے لیا اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور آخرت کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ بیدروس تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا کہ یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو۔ اس زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اس غار کو تجویز کیا اور اس کی دیوار گرا دی۔ دیوار گرتے ہی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے مسرور و خوشحال اٹھے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد نماز ادا کی اور فارغ ہو کر اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ احتیاط سے جائیے اور کھانے کو کچھ لائیے۔ پھر جب وہ نان بھائی کے پاس پہنچا اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکہ دیا جس کا چلن صدیوں پہلے موقوف ہو گیا تھا اور اب اس سکہ کو پہچاننے والا کوئی بھی نہ تھا، وہ سمجھے کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے اور اسے حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم کے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ یہ میرے اپنے روپے ہیں۔ حاکم نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور کہا کہ 300 سال پرانا سکہ اور تم جوان ہو، ہم بوڑھے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ایسا سکہ نہیں دیکھا۔ اس نے حاکم سے کہا اگر آپ مجھے سچ سچ بتا دیں جو میں نے آپ سے دریافت کیا ہے تو معاملہ ابھی حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حاکم نے کہا اس وقت روئے زمین پر دقیانوس نامی کوئی بادشاہ نہیں، اس نام کا بے ایمان ظالم و جابر بادشاہ سینکڑوں سال پہلے گزرا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی کل تو ہم اس سے جان بچانے کے لیے خوف سے ایک غار میں پناہ لی ہے، میرے ساتھی اس غار میں پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم کثیر لوگوں کے ہمراہ سر غار پہنچا تو اصحاب کہف کے آگے اپنے ساتھی جو ان کے انتظار میں کھڑے تھے، کثیر لوگوں کی آواز سن کر وہ کھٹکے اور سمجھے کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا اور دقیانوس بادشاہ اپنی فوج کے ہمراہ آ رہا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ پہنچے تو اس اصحاب کہف کے ساتھی نے تمام قصہ بیان کیا تو ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے حکم سے طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم نے جب صندوق کھول کر وہی تختی پڑھی جسے محفوظ کیا گیا تھا تو اسے سارے واقعے کا علم ہوا۔ اس تختی اس لوح کو پڑھتے ہی تمام لوگ متعجب ہوئے اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی، اس نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ بادشاہ اگر اصحاب کہف سے ملا، انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنوں انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر محو خواب ہو گئے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کیا۔ پس ہم نے انہیں اسی غار میں کانوں پر تھپکی دے کر صالحہ سال گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں۔ اب ذرا وضاحت سے ان کا حال بیان ہوتا ہے۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے ہدایت کو بڑھایا اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندائی، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ دقیانوس کے سامنے کھڑے ہوئے تو بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے، اگر ایسا کریں تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا کہ جب تم نے ان سے اور اللہ کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا۔
اور اے محبوب، آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کے کھلے میدان میں لیٹے ہیں۔ اور یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی، مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو جاگتا خیال کرے گا، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تو انہیں جانگ کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا، اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان تک کوئی نہیں جا سکتا، اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک طویل مدت کے بعد اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر کہنے لگے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ سو تم میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے، اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دسترس پالی، یعنی اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو پس سنسار کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی تمہیں اپنا مذہب میں پلٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تب تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں، اور بے درست کی قوم میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ یعنی بستی والے آپس میں ان اصحاب کہف کا معاملہ میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو۔ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ اے ایمان والو، جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے مسجد بنانا جائز ہے۔ قبروں کی طرف سجدہ تو نہ کیا جائے، اور نہ ہی قبروں پر بیٹھ کر ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے نصرانی، جیسا کہ ان میں سے سید اور عاقب نے کہا کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے۔ سو آپ کسی سے اس کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر و وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کیا کریں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 5 تھی اور چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن اس آیت سے ہمیں یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد کا سوائے چند لوگوں کے کسی کو علم نہیں تھا۔ اس لیے یہ فرما دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں یعنی ان کی تعداد کے بارے میں آپس میں بحث نہ کی جائے، کیونکہ اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں۔ اہل مکہ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا۔ کئی روز وحی نہیں آئی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے یعنی انشاءاللہ کہہ کر اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ جب آپ بھول جائیں اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔
اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ چھپے ہوئے احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ان آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی مدت کے بارے میں بھی صحیح کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہاں یہ فرما دیا گیا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ یہ سب آسمان اور زمین کے جو پوشیدہ احوال ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ اے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ کہ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کی آرزو مند کرتے ہیں۔ آپ کی محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوا، اب اگلا واقعہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ سرداران کفار کی ایک جماعت نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غربا اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں، اور ہمارے اسلام لے آنے سے خلق کثیر ایمان لے آئے گی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کو ان مغرور اور متکبر لوگوں کی ہمنشینی پسند نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی صحبت ترک نہ کریں جن کی زندگی کا مقصد صرف اپنے رب کریم کی رضا جوئی ہے، جو صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اس کی یاد اور اس کی محبت میں محو رہتے ہیں۔ وہ آپ کی نگاہ کرم کے پیاسے ہیں، وہ آپ کی نظر محبت کے بھوکے ہیں۔ جب آپ ان کو ایک مرتبہ محبت و شفقت سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے سب رنج و غم بھول جاتے ہیں۔ کیا آپ ان سے دھیان ہٹا کر دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینت دنیا کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ارادہ کرنے سے نہیں فرما دی۔ اور آپ اس شخص کی اطاعت بھی نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فرما دیں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور پس بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا رہے گا۔ ان لوگوں کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس میں ملبوس اور تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ اور اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ اب یہ اس سورہ میں دوسرا واقعہ ایک مومن اور ایک کافر جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ان کے غرور اور تکبر اور ان کے مال کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جن میں سے ایک کو یعنی کافر کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے جن کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دی۔ یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، اور اس شخص یعنی کافر کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل اور اموال کثیرہ تھے۔ ایک دن اس نے اپنے مومن ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال و دولت کے لحاظ میں اور قبیلہ و خاندان کے لحاظ میں بہت باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور مومن کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے گیا، وہاں اس کو افتخاراً ہر طرف لیے پھرا اور ہر چیز دکھائی، اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا کفر کے ساتھ اور باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا، اور کہنے لگا میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا،
اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور بالفرض اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میں یقیناً اس سے بہتر باغ اور بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس پر اس کے مومن ساتھی نے اس سے الٹ پھیر یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کرتا رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ، اور پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو ایسا کہتا تو یہ باغ تیرے اور تیرے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تو اس وقت مجھے مال و اولاد میں خود سے کمتر دیکھتا ہے تو کیا ہوا؟ کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں جذب ہو جائے، پھر تو اس پانی کی ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہی میں گھیر لیے گئے، اور صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس باغ میں لگانے میں خرچ کی تھی کافی افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا، اور وہ سراپا حسرت و یاس بن کر کہہ رہا تھا کہ ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی ایسا گروہ بھی نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ غالب اور بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہیں سے ثابت ہوا کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے، جو حق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں۔ اور اے حبیب، آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے جو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا تو اس کے باعث زمین کا سبزہ خوب گنا ہو گیا، زمین تر و تازہ ہو گئی، اور پھر قریب ہوئی ایسا ہوا کہ وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے۔ اس آیت میں دنیا کی تازگی اور اس کے فنا و ہلاک ہونے کی سبزہ سے مثال دی گئی ہے۔ جس طرح سبزہ و شاداب جو ہے وہ فنا ہو جایا کرتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی حیات بے اعتبار کی ہے۔ اس پر مغرور و شیدا ہونا عقل کا کام نہیں ہے۔ یہ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت اور رونق ہے، باقی رہنے والی چیز تو صرف اعمال صالحہ ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں بھی وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے فضا میں چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اس پر شجر حجر اور حیوانات و نباتات میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب لوگ آپ کے رب کے حضور کتار در کتار پیش کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس آج اسی طرح آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ تمہارے لیے ہرگز اس دن کا وعدہ اور وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، اور ہر ایک کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے۔ وہ اپنے گناہوں اور جرموں سے خوفزدہ ہوں گے اور اس کو یعنی کہ اعمال نامہ میں درج ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، اس اعمال نامہ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات، مگر اس نے ہر بات کو شمار کر لیا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ فرمائے گا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ تو اے بنی آدم، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و باز بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ منکرین سے فرمائے گا کہ انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، سو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے،
اور ہم ان کے درمیان ایک وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آتش جہنم کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ وہ یقیناً اسی میں گرنے والے ہیں، وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو انداز بدل بدل کر بار بار بیان کیا ہے تاکہ سمجھیں، اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہدایت یعنی کہ قرآن مجید آ جانے کے بعد لوگوں نے ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے میں کیا چیز ماننے ہے، کیا چیز ہے جس کی رکاوٹ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری سنانے والے اور عذاب سے ڈر سنانے والے بنا کر، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ باتوں کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو زائل کر دیں، اور وہ میری آیتوں کو، اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اپنے ان برے اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھ آگے بیچے جا چکے ہیں۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس حق کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس حق کو سن نہ سکیں۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں پائیں گے، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، بہت رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے گناہوں پر انہیں نہیں پکڑنا چاہتا تو فوراً بھی عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن ان کے لیے تو وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سنائیے جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم یعنی دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ دو سمندر یعنی بحر فارس اور بحر روم جانب مشرق میں، اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا مضبوط عزم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا جب تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ سو جب وہ دونوں دو دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے، یعنی جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں حضرات نے آرام کیا اور مصروف خواب ہو گئے۔ بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری، اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون جو کہ ان کے خادم تھے، انہوں نے بیدار کیا ان کو، اور بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ یعنی جب وہ مچھلی جس مقام پر وہ دریا میں گری تھی وہاں پر حضرت موسیٰ نے رکنا تھا، لیکن حضرت یوشع بن نون کو اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے دن کھانے کا وقت آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے پاس اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے۔ یعنی ان کو تھکان بھی بہت تھی، بھوک بھی شدید ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہیں آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان اور بھوک محسوس ہوئی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کے طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا، اور وہ یعنی غائب ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے۔ پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر راستہ تلاش کرتے ہوئے واپس ہو لیے، اسی مقام کی طرف واپس پلٹ آئے۔ تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔
حضرت خضر جو چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں یہاں بیان فرمایا گیا ہے، حضرت خضر کا نام بلیہ بن ملکان ہے اور آپ کا لقب خضر ہے، کیونکہ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ اس بارے میں ان کے بارے میں بعض علماء کی رائے مختلف ہے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ولی تھے اور بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ انہیں الہام ہوتے تھے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ الہام کی وجہ سے معصوم لڑکے کا قتل کرنا جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو نبی ہی ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی کا علم ہی یقینی ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت خضر اب زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں، تو ایک علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل علم کی اقوال مختلف ہیں۔ کچھ اہل علم کا ماننا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور اس حل کے بارے میں انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی جو ہے ان سے کلام کیا۔ حضرت مجدد سے جب حضرت خضر کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، تو آپ حقیقت حال کے انکشاف کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت مجدد نے مراقبہ میں دیکھا کہ حضرت خضر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال دریافت کی تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں اور الیاس دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ایسی طاقت فرما دی ہے جس سے ہم مجسم ہو جاتے ہیں اور زندوں کے سے کام کرتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں اور دینی تعلیم دیتے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ اسے روحانی نسبت بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اور ان کے خادم نے 2 دریاؤں کے سنگم پر حضرت خضر کو پا لیا تھا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے اپنا علم دینی یعنی اسرار و معرف کا روحانی علم، غیوب کا علم سکھایا تھا، غائب کا علم۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ علم سکھا دیں جو آپ کو بغیر ارشاد سکھایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہے، ہوا کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ پورے طور پر اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوئے ہوں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ پس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ باہمی طور پر یہ طے کرنے کے بعد پھر وہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا کیا آپ نے؟ کشتی میں اس لیے شگاف کیا ہے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ بے شک یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ اس بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتنے میں ایک کشتی گزری جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کسی معاوضہ کے کشتی پر سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھاڑ پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہم کو کشتی میں سوار کیا ہے اور آپ نے کشتی کا ایک تختہ ہی اکھاڑ دیا ہے، اس طرح تو یہ سواریاں پانی میں ڈوب جائیں گی، یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے کشتی کا وہ تختہ توڑا جو پانی میں رہتا تھا، لیکن پھر بھی پانی کشتی میں نہ بھرا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری بھول پر گرفت نہ کریں اور میرے معاملے پر مجھ پر زیادہ سختی نہ کریں۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلہ کے بغیر قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے بڑا نازیبا کام کیا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔
پھر انہوں نے بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو غصب کر رہا تھا، یعنی اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ میں نے اس کشتی کو اس لیے ناقص کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو غصب نہ کر سکے اور ان غریبوں کا روزگار چلتا رہے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کا ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور زیادہ مہربان ہو۔ اور رہی بات وہ دیوار کی، تو وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ نیک شخص تھا۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان یتیموں کا خزانہ لوٹ لیتے۔ اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ بامراد الہی و الہام خداوندی کیا ہے۔ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور اے حبیب معظم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب ہم سورہ الکہف میں تیسرے اور آخری واقعے حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو پڑھتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے: جب مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کے مشورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ملک فارس میں اقتدار بخشا اور اس کو ایسا علم و ہنر اور ایسا ساز و سامان عطا فرمایا جس کی وجہ سے اس نے نمایاں فتوحات حاصل کی، حتیٰ کہ مشارق و مغارب کا حکمران ہو گیا تھا۔ قرآن پاک کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک سچا مومن اور صالح انسان تھا۔ وہ رایا کا ہمدرد اور خیر خواہ بادشاہ تھا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور بے شک ہم نے اس کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا۔ پس وہ یعنی ذوالقرنین مغرب کی طرف ایک راستے پر روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو یوں پایا گویا وہ سیاہ کیچڑ کے چشمے ڈوب رہا ہے۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ پڑھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا اور وہ نہ ہی پی سکے۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے، جہاں تک آبادی تھی وہ سب منازل قطع کر ڈالے اور سمت مغرب میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں شمس وقت غروب ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے ذوالقرنین کی ملک پر حملہ کیا تھا اور اس کے تخت و تاج چھیننے کی کوشش کی تھی۔ پس ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے اس قوم کے گزشتہ قصور تو معاف کر دیے مگر آئندہ کے لیے انہیں تنبیہ کر دی۔ کہا کہ جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بڑا ہی سخت عذاب دے گا، اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اسے اپنے احکام سے آسان بات کہیں گے اور دنیا میں ہم اس کے امور میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ مشرق کی طرف روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب آخری کنارے پر جا پہنچے آبادی کے، وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم میں ابھر رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ واقعہ اسی طرح ہے
اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ سب ہمارے علم میں تھا۔ مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ شمال کے تیسرے راستے پر روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے مغرب میں اپنی فتوحات مکمل کی، اس کے بعد وہ مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد وہ تیسرے راستے یعنی شمال کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی۔ ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بامشقت بات کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج جو ہیں زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں۔ یاجوج و ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے ہیں، ربی کے زمانے میں نکلتے ہیں تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے ہیں، کچھ نہ چھوڑتے تھے، خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا دیتے تھے، درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں، یہاں تک کہ ان سب چیزوں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال یعنی خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار مقرر کر دیں؟ یعنی بستی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہاں پہ فرمایا تھا کہ ہماری بستی اور اس یاجوج اور ماجوج کی قوم کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم میرے پاس لوہے کی چادریں یعنی لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ، یہاں تک جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا، اب آگ لگا کر اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا کہ میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں گا۔ ایسی بلند اور مضبوط دیوار تیار ہو گئی کہ پھر ان کو یعنی کہ یاجوج ماجوج میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس پر چڑھ سکیں یا اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ دیوار دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور بس میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ دوسرے روز جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بحکم الہی پہلے سے دیوار زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا کہے گا اب چلو باقی دیوار کل توڑ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کا یہ ثمر ہوگا کہ اس دن کی محنت رائگاں نہ جائے گی اور اگلے دن دیوار اتنی ہی ٹوٹی ملے گی جتنی پہلی روز توڑی گئی تھی۔ اب وہ نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے اور چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں، درختوں کو اور جو آدمی ہاتھ آئیں گے ان کو کھا جائیں گے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ بدعائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہلاک کر دے گا، اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ اس طرح سے یہ نکل آئیں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جو کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس دن جملہ مخلوقات یا یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے اور وہ تیز و تن موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور شور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر کے پیش کریں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ میرا ذکر سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کیا یہ کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ وہ کافر لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ملائکہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں قیامت کے عذاب سے بچا لیں گے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔
بلکہ روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کی اس کفریہ حرکات سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو تو قیامت کے دن انبیاء کرام اور اللہ والوں کی دوستی ضرور کام آئے گی، مگر کفار کو ان کے کفر کی وجہ سے کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی اور انہیں جہنم میں ہی جانا پڑے گا۔ پس فرما دیجئے، کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور یہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال ضائع برباد ہو گئے۔ پس ہم ان کے لیے بروز قیامت کوئی وزن اور حیثیت ہی قائم نہیں کریں گے، یہی جہنم ہی ان کی جزا ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے رہے اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہیں چاہیں گے۔ اے حبیب معظم، فرما دیجئے، اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنائی کی مدد کے لیے لے آئیں۔ فرما دیجئے، میں نے تو صرف بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہی ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی صوم و سال یعنی روزہ کے ساتھ روزہ ملانا اور درمیان میں کچھ نہ کھانا شروع کیا تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل ہوا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و سال رکھنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صوم و سال رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ یقیناً میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بلا شبہ ہر بنی نبی انسان اور بشر ہوتا ہے، مگر نبی کی بشریت میں وحی وصول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال بشریت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت بھی لاجواب ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں خلق کے اعتبار میں تمام نبیوں سے اول ہوں اور باسط کے اعتبار سے سب نبیوں میں آخر میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ علامہ سید محمود الوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ محب قادر وہ ہے جو کسی شے سے عاجز نہیں، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور شب معراج اپنی زیارت کے لیے فرمایا۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے روشنی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حفصہ بنت رواحہ سے سوئی ادار مانگی، میں اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی کہ وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے اس کو تلاش کیا لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی، اسی اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور کی شعاع سے مجھے وہ سوئی نظر آ گئی۔ آج ہم نے سورہ الکہف کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اگر اس میں کوئی بھول چوک غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارا پڑھا ہوا قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔